بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ سمندر کے جہاز میں سوار ہوئے تو ان کا جہاز راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ایک جزیرے میں جا کر اترے اور اس جزیرے میں پانی کی تلاش میں نکلے۔ وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال گھسیٹ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد پوری حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی کہا کہ اس دجال نے کہا اگر مجھے نکلنے کی اجازت دی گئی تو میں طیبہ یعنی کہ مدینہ کے سوا تمام شہروں میں جاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے پاس لے گئے اور ان کی موجودگی میں آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ طیبہ ہے اور وہ شخص دجال تھا۔ ناظرین، دجال کا نام برائی کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے اور اس کے متعلق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی کو مسلط کرے گا۔ لیکن بحیرہ عرب میں ملک یمن میں واقع سکتری نامی ایک ایسا جزیرہ ہے جس کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرہ کے شمال میں جزیرہ نما عرب واقع ہے تو مغرب میں افریقی ممالک یعنی صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحیرہ ہند ہے تو شمال میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گاہ گزرتی ہے۔ ناظرین، یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا مگر 50 سال قبل دنیا کے تمام بر اعظموں سے جدا ہو گیا تو یہاں کے نباتات، چند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں میں مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جس کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں جس کا مطلب دو بھائیوں کے خون والا درخت ہے۔ ناظرین، اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے درخت سے خون نکل رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا پایا جاتا ہے جسے بول ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا تنہ نیچے والے حصے سے بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں ایسے نباتات نہیں پائے جاتے۔ ناظرین، اس جزیرے میں ایک جانب تو سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں تو دوسری طرف اس مختصر جزیرے میں 1500 میٹر بلند و بالا پہاڑ بھی موجود ہیں، جہاں پر ایسی غاریں موجود ہیں جہاں پر قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں پر مشرق وسطیٰ کو وہ متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی، تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔